ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر کویت تعلقات برادرانہ تعلقات کی مثال ہیں۔ وزارت صحت عامہ آج صنعتی علاقے میں ایک فیلڈ ہاسپٹل کا افتتاح کر رہی ہے۔ قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 2840 ہو گئی ہے، اور صحت کی عالمی تنظیم نے دنیا میں اس وائرس کی دوسری لہر آنے پر متنبہ کیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور کویت کے تعلقات مثالی برادرانہ تعلقات ہیں، اور یہ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک کویت کے امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح کے درمیان برادرانہ تعلقات کی فضا میں پروان چڑھتے جا رہے ہیں۔ وزیر ثقافت و کھیل جناب صلاح بن غانم العلی الیکسو کے زیر انتظام عرب دنیا کے وزرائے امور ثقافت کے غیر معمولی اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں انہوں نے کلچر، یوتھ اور سپورٹس کے شعبوں میں قطر کے تجربوں کا ذکر کیا ہے، جن میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی طرف سے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں کلچر پر نووا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے براہ راست اثرات، اس بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے عربی ملکوں میں کیے جانے والے احتیاطی اقدامات اور اس وبا کے خاتمے کے بعد کے مرحلے کے لیے مستقبل کے منصوبوں پر بحث کی گئی ہے۔ قطر نے ریٹائرڈ میجر جنرل خلیفہ حفتر کی ملیشیا فورسز کی جانب سے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے معتیقہ ہوائی اڈے پر کی جانے والی گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں جان بوجھ کر نہتے شہریوں، سول تنصیبات، سفارت خانوں کی عمارتوں اور سول طیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ حملے یہ بتا رہے ہیں کہ ان ملیشیا فورسز کو سول جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قطر نے پرزور انداز میں مطالبہ کیا ہے کہ یہ جارحیتیں فوری طور پر بند کر کے سیاسی ٹریک کی طرف واپس آیا جائے، اور حفتر کی ملیشیا فورسز کو لیبیائی جانوں کے ساتھ کھیلنے اور اس کشمکش کی مدت کو بڑھانے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ قطر نے مالی کے شمالی علاقے میں اقوام متحدہ کی امن فورسز کے ایک گشتی دستے کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر قسم کی دہشت گردی اور تشدد کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں جاں بحق ہونے والوں کے پسماندگان سے قطر کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے، اور زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار بھی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 1103 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، اور 87 بیمار اس بیماری سے مزید شفا پا چکے ہیں۔ اس طرح قطر میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 2840 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ نئے متاثرین ملک میں آنے والی افرادی قوت میں سے ہیں، اور بقیہ افراد ان شہریوں اور مقیم باشندوں پر مشتمل ہیں جو اس وائرس سے متاثرین کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے متاثر ہو گئے ہیں۔
اب جن افراد کے بارے میں یقین ہو گیا ہے کہ وہ بھی اس وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں تو انہیں ملک کے مختلف علاقوں میں صحت کے لحاظ سے مکمل تنہائی میں داخل کرا دیا گیا ہے، اور وہاں انہیں ہر مریض کی صحت کی صورتحال کے مطابق ضروری طبی سرپرستی فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ کورونا وائرس اب قطر میں اپنے اعلیٰ ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ انتہائی شدید ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلا جائے اور تمام ضروری احتیاطی تدابیر کی سختی سے پابندی کی جائے کہ ان احتیاطی تدابیر کے ذریعے ملک کی ان زبردست کوششوں کی مدد کی جا سکتی ہے جو وہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے کر رہا ہے۔ قطر کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں نمایاں اور اہم کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے۔ قطر نے اس سلسلے میں شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کی صحت و سلامتی کے لیے اس معاملے کو اولین اہمیت دیتے ہوئے حکمت عملی اختیار کی ہے، اور اس نے اس عالمی وبا کے چیلنج کے خلاف جاری اپنے معرکے میں پوری قوت سے اور دو ٹوک انداز میں انتہائی شفافیت اور ٹرانسپیرنسی کے اصول کو اپنایا ہے، اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ عنقریب اس وائرس کا ایک پیک ٹائم ختم ہو جائے گا اور اس کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، اور سماج اور معاشرے کے تمام افراد کی جانب سے احتیاطی اقدامات کی پابندی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سماجی دوری اور افراد کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا بہت ضروری تھا اور ہے، اور اس کی پابندی کی وجہ سے اس وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں مدد مل رہی ہے۔ اس موضوع پر حمد میڈیکل کارپوریشن نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے اگلی لائنوں پر کام کرنے والے طبی عملے اور پیرا میڈیکل سٹاف کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، جس سے ان کی اپنی اور ان کی فیملیز کو اس وائرس کے خطرے سے بچایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے بھی ضروری احتیاطی تدابیر اور اقدامات کا تعین کیا گیا ہے اور ان پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے بتایا ہے کہ میڈیکل سٹاف کا بھی ایک روٹین اور سسٹم کے مطابق طبی معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ یہ بات یقینی بنائی جا سکے کہ یہ عملہ اس وائرس سے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ تو میڈیکل سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف اور متاثرین سبھی پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ وزارت صحت عامہ آج انڈسٹریل ایریا یا منطقہ صناعیہ یا صنعتی علاقے میں ایک فیلڈ ہاسپٹل کا افتتاح کر رہی ہے۔ اس اسپتال میں وہاں کے ایمرجنسی وارڈ، آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ اور مختلف مختصر قیام کے شعبوں میں ہر طرح کے مریضوں اور کورونا وائرس کووڈ-19 سے متاثرہ مشتبہ اشخاص کا علاج کیا جائے گا۔ حمد میڈیکل کارپوریشن کے زیر انتظام اس صنعتی علاقے کے باشندوں کو آج سے ہیلتھ سروس فراہم کی جائیں گی، اور یہ اسپتال 4 ہفتوں کی ریکارڈ مدت کے اندر تعمیر کیا گیا ہے۔ قطر کے منطقہ صناعیہ کے یا صنعتی علاقے کو جزوی طور پر بند کر دینے اور پھر اس کے کئی دوسرے علاقوں میں ملک کے احتیاطی اقدامات کے ساتھ اثر نو کھولے جانے کے حوالے سے وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ ان علاقوں میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ضروری لازمی احتیاطی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ وہاں کی لیبر کی سیکیورٹی اور ان کی سلامتی کی ضمانت مل سکے۔ صنعتی علاقے میں ہی وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور نے وہاں مارے جانے والے اپنے چھاپوں کے دوران 5 کمپنیوں کے چالان کیے ہیں کہ ان کمپنیوں نے صنعتی علاقے کو دوبارہ کھولے جانے کے موقع پر اعلان کردہ لازمی احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے۔ ان کمپنیوں نے وہاں رہائش گاہوں اور کام کے مقامات پر
یعنی کہ ورکنگ پلیسز پر صحت و سلامتی کی شرطوں اور فیس ماسک پہننے کی پابندی نہیں کی تھی۔ کووڈ 19 وبا کی روک تھام سے ملک میں اختیار کیے گئے اقدامات اور ملک کی ضرورتوں کی تکمیل کے درمیان ہم آہنگی کے لیے وزارت تجارت و صنعت نے فیصلہ کیا ہے کہ آج 12 مئی 2020 بروز منگل کرنسی چینجنگ کی شاپس دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن احتیاطی اقدامات کی پابندی لازمی ہے۔ ان اقدامات میں گاہکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فیس ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، ٹمپریچر چیک کیا جائے اور ایک وقت میں ایک مقررہ تعداد میں ہی گاہکوں کو شاپ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ وزارت تجارت و صنعت نے کرنسی چینج مارکیٹس اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور سب کی سلامتی کے لیے ان تعلیمات اور احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی کریں۔ وزارت خارجہ کے ایک ذمہ دار ذریعے نے قطر ایئر ویز کے اس انیشیٹو کی تعریف کی ہے کہ اس نے کورونا کی اس عالمی وبا کے دوران ڈاکٹروں، طبی عملے اور ہیلتھ سٹاف کے لیے 1,00,000 فری ٹکٹس فراہم کیے ہیں۔ اس ذریعے نے کہا ہے کہ قطر اور قطر ایئر ویز دونوں اس عالمی وبا کے دوران ایک بڑا انسانی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے قطر ایئر ویز سفارتی مشنوں اور ملکوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہوئے لوگوں کو پرامن طریقے سے اور بحفاظت ان کے ملکوں میں پہنچانے کے لیے خصوصی پروازیں چلا رہی ہے، جبکہ دنیا کے بیشتر ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں اور ایئر لائنز نے اپنی اپنی پروازیں بند کر رکھی ہیں۔ اس ذریعے نے بتایا ہے کہ قطر ایئر ویز کی ان پروازوں کے ذریعے 1 ملین سے زیادہ باشندوں کو ان کے ملکوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اور قطر پر عائد محاصرے اور ناکہ بندی کے باوجود بھی ہزاروں ٹن امدادی سامان دوسرے ملکوں کو منتقل کیا گیا ہے، اور قطر کے اس عمل کو برادر اور دوست ملکوں اور اقوام متحدہ کی تنظیموں کی طرف سے سراہا گیا ہے۔ یمن کے متعدد شہروں میں کورونا پھیل گیا ہے اور وہاں بھی قطر کا انسانی کردار نمایاں ہے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے قطر کے اہل خیر کے تعاون سے وہاں کے 2 اضلاع تعز اور الحدیدہ میں پانی کے منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ ان منصوبوں پر تقریباً 1.5 ملین ریال کی لاگت آئی ہے۔ ہلال احمر سوسائٹی کی طرف سے وہاں ابھی ابتدا ہے اور وہ مزید منصوبے بھی شروع کر رہی ہے تاکہ یمنی عوام کو موجودہ حالات میں ان پریشانیوں سے نکالا جا سکے۔ قطر کی اس دعوت پر کہ کورونا کے بحران پر قابو پانے کے لیے عالمی کوششوں اور جد و جہد میں کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا جائے، اسی لیے قطر، یورپی اور امریکی مشترکہ سائنسی ٹیم نے فوڈ سیکیورٹی کے شعبے پر اس کورونا وائرس کے اثرات پر بحث کی ہے۔ اس کے لیے قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی میں سائنسی اسٹڈیز کے قطری فنڈ اور امداد فراہم کرنے والے بین الاقوامی گروپ کی سرپرستی میں سائنسی تحقیقات کے انٹرنیشنل بلومنٹ فورم اور مہذب شہروں کی یورپی بین الاقوامی یونین کا ایک اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں کورونا عالمی وبا کووڈ 19 سمیت جزوی تحقیقاتی انتظامات پر بحث کی گئی ہے۔ قطری، یورپی اور امریکی ٹیم نے غذا، پانی اور ایندھن یعنی انرجی کے لیے مجوزہ پائیدار سسٹم پر کورونا کے اثرات پر بحث کی ہے۔ منتخب مہذب شہروں کے نتائج کا الگ الگ موازنہ کیا گیا ہے اور یہ شہر ہیں دوحہ، برلن، ویانا اور برسٹل۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں کووڈ 19 عالمی وبا سے متعلق ایک نئے سینیریو کے اضافے اور افرادی قوت اور تیل کی مختلف اقسام کی قیمتوں،
پروڈکشن اور قومی آمدنی پر اس وبا کے اثرات پر بھی بحث کی گئی ہے۔ اور عالمی سطح پر اور خاص طور پر یورپ میں کورونا وائرس سے اموات اور متاثرین کی تعداد میں کمی کے بعد فرانس، اسپین، جرمنی اور اٹلی نے تنہائی کے اقدامات میں کمی کر دی، اور اس کے ساتھ ہی صحت کی عالمی تنظیم WHO نے دنیا میں اس وائرس کی دوسری لہر کے آنے پر متنبہ کر دیا ہے، خاص طور پر کہ چین کے شہر ووہان میں جہاں سے یہ بیماری شروع ہوئی تھی، اب وہاں نئے متاثرین کا پتہ چلا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر کویت تعلقات برادرانہ تعلقات کی مثال ہیں۔ وزارت صحت آج صنعتی علاقے میں ایک فیلڈ ہاسپٹل کا افتتاح کر رہی ہے۔ قطر میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 2840 ہو گئی ہے، اور صحت کی عالمی تنظیم نے دنیا میں اس وائرس کی دوسری لہر کے آنے پر متنبہ کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔